العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث. عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عيبا لم ينبه لم يزل في مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنه. رواه ابن ماجه. الفصل الثالث. تیسری فصل. پہلی اور دوسری فصل مکمل ہو گئی. باب المنہی عنہا من البیوع کی یہ تیسری فصل ہے. حضرت واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، من باع عیبا، جو شخص خریدے کوئی عیب. عیب کیسے خریدے گا؟ عیب تو دوسری کسی شے کے ساتھ ہے تو لازم ہے، یہ تو ملزوم مراد ہوگا اس کے ساتھ. یعنی جو شخص خریدے کوئی عیب والا سامان، من باع ذا عیب، عیب والی کوئی چیز خرید لیا. لم ينبه، من باع، باع کے معنی بیچنا، جو بیچے کوئی عیب والی چیز، عیب والا سامان، لم ينبه، بتائے نہیں عیب کو، بیچ دیا، پورا دام لے لیا. 100 روپے کا سامان ہے اور عیب کی وجہ سے 80 روپے میں بکنا چاہیے، 100 روپے لے لیا اور عیب بتایا نہیں، خوش ہو رہا ہے. لم یزل فی مقت اللہ، یہاں سے جزا ہے. من باع عیبا لم ينبه شرط، تو وہ برابر اللہ کی غضب میں رہے گا. مقت ناراضگی، غضب، تو برابر اللہ کی ناراضگی میں، غضب میں رہے گا. اس کے پاس چلا گیا، جب تک وہ سامان اس کے پاس ہے، عیب ہے اور اس نے دھوکہ کھایا ہے، برابر یہ اللہ کی ناراضگی کا مورد رہے گا، اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوگا. اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا ہے، او لم تزل الملائکۃ تلعنہ، یا فرشتے اس پر برابر لعنت کرتے رہیں گے. الملائکۃ ملکن کی جمع ہے، جمع مکسر، تو جیسے قال الرجال، قالت الرجال، ایسے یہاں پہ ہے تزل الملائکۃ، یزل الملائکہ، تزل الملائکہ. تلعنہ یلعنہ، تلعنہ واحد مؤنث مان کر کے یہاں. تو مضمون وہی ہے کہ عیب بتایا نہیں، بیچ دیا، تو اللہ کے غضب میں، فرشتوں کی لعنت میں وہ رہے گا. یہ او شک کے راوی ہے، راوی کہہ رہے ہیں کہ یہ بولا یا یہ بولا. یہاں پر ایک مسئلہ نکلتا ہے روایت بالمعنی کا. محدثین و اصولیین میں سے بعض کہتے ہیں کہ روایت بالمعنی جائز نہیں ہے، یعنی حدیث دوسرے الفاظ میں ہو، اس کا مفہوم سمجھ کے ہم نے اپنے الفاظ میں نقل کر دیا، کہ محدثین اصولیین کی ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے جائز نہیں ہے، اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ جائز ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں یہ بحث چھیڑی ہے، اور اس میں جواز کی بات کہی ہے اور جواز کی دلیل دی ہے کہ پوری شریعت کو دوسرے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اپنے ہی الفاظ میں تو پیش کیا جاتا ہے،
تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے روایت بالمعنی کی. یہاں پہ لم یزل فی مقت اللہ کہا او لم تزل الملائکۃ تلعنہ کہا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظ پورا بدلا ہوا ہے. تو اس جزء سے روایت بالمعنی کی جواز کے لیے دلیل فراہم ہوتی ہے. باب الفصل الاول، باب پہلی فصل، یعنی کچھ اور ممنوع بیع کا ذکر کر رہے ہیں. تو الفصل الاول، پہلی فصل. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتاع، جو خریدے، وہاں باع تھا بیچنا، ابتاع خریدنا، جو خریدے نخلن، کھجور کے درخت، بعد ان تعبر، اس کی تعبیر کرنے کے بعد. کھجوروں کے باغ ہوتے ہیں تو باغ میں دو چار درخت جو ہے نر ہوتا ہے، کھجور، نر کھجور کا درخت ہوتا ہے، نر درخت ہی نر ہوتا ہے، اور بقیہ مادہ درخت ہوتے ہیں. تو جو نر درخت ہوتا ہے اس میں صرف پھول آتا ہے، پھل نہیں آتا. تو اس کے پھل کو یہاں سے نکال کر کے مادہ درخت پر اس کے پھول کو نکال کر کے اس میں کاٹ کاٹ کر کے ایسے لٹکا دیتے ہیں جگہ جگہ پورے باغ میں. اسی کا نام ہوتا ہے تعبیر نخل، کھجوروں کی تعبیر. اللہ کے رسول نے منع فرما دیا تھا ایک مرتبہ صحابہ کو، یہ سب کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو مان گئے صحابہ، اللہ کے رسول کا حکم سر آنکھوں پر. اس کے بعد پھل آیا ہی نہیں، کم آیا. تو صحابہ نے بتلایا کہ ہم لوگ تعبیر نخل کرتے تھے تو پھل آتا تھا، زیادہ آتا تھا، اس بار نہیں کیا تو نہیں آیا. تو حضور نے کہا کہ اگلے سال کیا کرو، اور یہ انتم اعلم بامور دنیاکم. تو تعبیر نخل یہ ہے. تو جس شخص نے خریدا کھجوروں کے درخت کو تعبیر کے بعد، تعبیر ہو گئی، نر کھجور کے پھول کو لے کر کے اس میں ڈال دیا گیا، تعبیر ہو گئی، اب خوب پھل آئے گا. اس کو اب خرید لیا ہے. کتنے میں خریدا ہے؟ ایک ایک درخت 1-1 لاکھ میں خریدا ہے. اب اس کے بعد پھل ہوگا، فثمرتها للبائع، تو اس کا پھل بائع کے لیے ہوگا. تعبیر اس نے کیا ہے، اور درخت ہی درخت کیا رہتا ہے؟ تنا، شاخ اور پتے، لکڑی، وہ سب رہتا. تو یہی بیچا ہے. اور اس نے تعبیر کیا تھا تو بیچ دیا، تو درخت صرف بکا ہے، اس کا پھل نہیں بکا ہے. پھل ابھی آیا بھی نہیں ہے، ابھی تعبیر ہوئی ہے. تو پھل جب آئے گا تو اس کا درخت اس کا ہو گیا، صرف اس کے درخت کے اوپر اس کا پھل ہے، پھل اسی کا رہے گا بائع کا. فثمرتها للبائع، اس کا پھل بائع کے لیے ہوگا. الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ خریدار شرط لگا لے. خریدار کہہ لے کہ میں درخت بھی خرید رہا ہوں اور وہ سب میرا رہے گا، تو سب بک گیا، سب کا پیسہ دے رہا ہوں. ومن ابتاع عبدا، اور جس شخص نے خریدا کوئی غلام، وَلَهُ مَالٌ، اور اس کے پاس مال ہے، غلام ہے، غلام کو بیچ دیا، اور اس کے پاس بینک اکاؤنٹ میں 10,000 روپیہ رکھا تھا، اس کا مال ہے. لیکن شریعت میں ایسا ہے کہ جو کچھ غلام کے پاس رہتا ہے وہ سب مالک کا رہتا ہے. تو بیچ دیا، اس نے خرید لیا غلام، اور اس کا جو مال ہے تو وہ اس کو خریدا ہے تو اس کے مال ساتھ میں آنا چاہیے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے مال ہے اکاؤنٹ میں، یہ کس کا رہے گا؟ بیچنے والے کا رہے گا. فمالہ للبائع، تو اس کا مال یعنی غلام کا مال بائع کا رہے گا.
الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ خریدنے والا شرط لگا لے. خریدنے والا غلام کو خرید رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی اس کا مال والا سب میرا ہے، تو اسے مت گویا کہ بائع میں داخل ہو گئی، مبیع یہ ہو گیا پورا. تو مبیع ہو گیا تو یہ جو کچھ بھی پیسہ دے گا تو اس پیسے کے ساتھ وہ پیسہ بھی گویا کہ خرید رہا ہے، ڈائریکٹ پیسہ نہیں خرید رہا ہے، اس کے ساتھ خرید رہا ہے، اس لیے سود بھی نہیں ہوگا. الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ خریدار شرط لگا لے. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے. وروى البخاری، اور امام بخاری نے نقل کیا ہے المعنى الاول وحدہ، پہلا والا معنی صرف. اتنا جو ہے امام مسلم نے نقل کیا ہے، اور امام بخاری نے اوپر والا یہ من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع، صرف اتنا نقل کیا ہے. وعن جابر انه كان يسير على جمل، الفصل الاول کی دوسری حدیث ہے، یہ اسی پہ عطف ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ چلے آ رہے تھے ایک اونٹ پر. کہاں سے چلے آ رہے تھے؟ کہیں سفر میں گئے تھے، اس وقت آ رہے تھے، مدینے میں آ رہے تھے. کان یسیر علی جمل، وہ چلے آ رہے تھے اونٹ پر سوار ہو کے مدینے، لہو اپنے اونٹ پر. قد اعیا، جو تھک چکا تھا. تھک جاتا ہے اونٹ تو چل نہیں پاتا، دھیرے دھیرے چلتا ہے. تو مدینے کے قریب اللہ کے رسول سے وہی ملاقات ہو گئی. فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گزرے. دیکھا ان کا اونٹ چل نہیں پا رہا ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، چابک. فضربہ، آپ نے اسی سے اونٹ کو مار دیا. اب اللہ کے رسول تو سراپا برکت ہے، اس برکت سے اس کی تکان وکان سب ختم. اب بھاگ رہا ہے سرپٹ. فصار سیرن، تو وہ چلنے لگا ایسی چال لیس یسیر مثلہ، کہ اس کی طرح کبھی چلا ہی نہیں تھا. لیس یسیر فعل مضارع پہ لیس داخل ہے، داخل ہو سکتا ہے. نہیں چلا تھا کبھی، اب چلنے لگا. تو حضور وہاں تھے، حضور بھی سواری پہ رہے ہوں گے. تو اور چل کے آئے تو حضور نے کہا کہ یہ اونٹ مجھ سے بیچ دو. ثم قال بعنیہ، پھر حضور نے فرمایا کہ اونٹ مجھ سے بیچ دو. کتنے میں بیچ دو؟ بوقیۃ، ایک اوقیہ یا وقیہ چاندی میں. ایک وقیہ چاندی 40 درہم کو کہتے ہیں، 40 درہم میں بیچ دو. حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے بیچ دیتا ہوں. قال فبعتہ، حضرت جابر نے کہا کہ میں نے آپ سے بیچ دیا. بک گئی، بک گیا اونٹ. اب جب فروخت ہو گیا، بک گیا، تو اب اس کے بعد، بکنے کے بعد وہ رعایتاً کہہ رہے ہیں کہ اب میں مدینہ کیسے جاؤں گا، یہ تو اب آپ کا ہو گیا، تو میں اسی پہ بیٹھ کے جاؤں گا. تو بیع سے خارج، احناف کہتے ہیں بیع سے یہ خارج ہے. بیع ہو گئی مکمل، پھر وہ آپ کا مال ہو گیا، اب اللہ کے رسول کو دے دیجیے، میں جو ہے وہاں تک چلا جاتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. فاستثنیت حملانہ الی اہلی، تو میں نے اس کی سواری کو مستثنی کر لیا اپنے گھر والوں تک پہنچنے کے لیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو احناف، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ شرط لگانا فاسد ہے یہ. پھر حضور نے اجازت یہاں دے دیا ہے، تو وہ مطلب بتاتے ہیں کہ بیع ہو گئی ہے اور اس کے بعد اپنا سامان تو مانگ ہی سکتے ہیں، تو اس سے یہ خارج ہے. اور امام احمد اور امام مالک کہتے ہیں کہ یہ شرط جائز ہے. امام احمد کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جائز ہے، مدینے کے قریب تھا. امام احمد مطلق کہتے ہیں جائز ہے، جیسا کہ یہاں پہ بیچ رہے ہیں، یعنی بیع مکمل ہونے سے پہلے ان کے نزدیک ہے کہ اس طرح بیع میں اگر شرط لگا لی جائے تو یہ جائز ہے ان کے نزدیک. فلما قدمت المدینۃ، اب تو آ گیا بیٹھ کے اونٹ پر. تو میں جب آ گیا مدینے،
अतैतुहु बिलजमली, हुजूर भी अपना इधर उधर कहीं जा रहे होंगे अपने काम से, आप भी अपना आ गए, आपका घर मस्जिद नबवी के बाजू में है कमरा, वहाँ पे आप आ गए, नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी आए नमाज पढ़ने के लिए। फलम्मा क़दिमतुल मदीनत, तो जब मैं मदीने आया, अतैतुहु बिलजमली, तो मैं आपके पास ले करके आया ऊँट कि अल्लाह के रसूल ये ले लीजिए। आपने ले लिया। व नक़दनी समनहु, और मुझे उसका समन, उसकी कीमत दे दिया, कीमत दे दिया, और ऊँट किसका हो गया? हुजूर का हो गया। लेकिन हुजूर ने फिर कहा कि ऊँट तुम ले जाओ, फिर दे दिया ऊँट। वफ़ी रिवायतिन फ़अअतानी समनहु व रद्दहु अलैहि, मुझे कीमत भी दे दिया और ऊँट भी दे दिया कि ले जाओ, ऊँट भी तुम ले जाओ, कीमत तो दिया ही, कीमत भी दे दी। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, बुखारी और मुस्लिम ने इस पर इत्तेफाक किया है। हुजूर की बख्शिश करने का एक तरीका यह भी था कि ऐसे डायरेक्ट जो है कभी नहीं बख्शते थे, कभी ऐसे खरीद फरोख्त करके फिर दे देते थे। और फिर रिवायत लिल बुखारी की, और इमाम बुखारी की एक रिवायत में है अन्नहु क़ाल लि बिलाल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल इब्न अबी रबाह से कहा, इक़ज़िही, इनको दे दो, वक़ियतिन, 40 दिरहम दे दो, वज़िदहु, और बढ़ा के दे दो, 45 कर दो। फ़अअताहु, तो हज़रत बिलाल ने दे दिया कीमत, वज़ादहु क़ीरातन, और एक क़ीरात का इजाफा कर दिया, एक क़ीरात और ज़्यादा दिया। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देने का तरीक़ा था। कभी कभी इस तरह भी आप नवाज दिया करते थे। वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मनक़ूल है, कहती हैं, जाअत बरीरतु, बरीरा बादी आई। बरीरा इस वक्त जो आई हैं, तो इस वक्त किसी और की, यहूदी की, और यहूदियों की क्या थी, ये बादी थी। तो आई यहाँ पे हज़रत आयशा के पास। फ़क़ालत, कहने लगी, इन्नी कातबतु अला 9 अवाक़िन, मैंने 9 उक़िया चांदी पर मुकातबत किया है। यानी मेरा जो यहूदी आका है उसने कहा है कि 9 उक़िया, 9 चौक 36, यानी 360 दिरहम दे दो, तो तुमको जो है मैं छोड़ दूंगा, आज़ाद कर दूंगा। तो अब मेरे पास पैसा तो है नहीं। अच्छा, वो 9 उक़िया कैसे देना है? 1 उक़िया 1 साल में, 9 साल लग जाएगा। तो आप मेरी कुछ मदद करो। फी कुल्ल आमिन वक़ियतुन, हर साल में 1 उक़िया भी कहते हैं इसको, वक़िया भी कहते हैं, यानी हर साल 40 दिरहम। फ़अईनीनी, आईनी, आप मदद करो, नी, मेरी मदद करो, नी, एक नी उसमें है, दूसरा नी अलग है, तो आप मेरी मदद कीजिए, कर दीजिए, कुछ दे दीजिए। फ़क़ालत आयशतु, हज़रत आयशा ने कहा कि ऐसा है, मैं कुल पैसा दे देती हूँ तुमको, लेकिन ये तुम उनकी गुलाम हो, बादी हो, ये मैं कुल पैसा दे देती हूँ, खरीद लेती हूँ, तो मेरी तो हो जाओगी बादी, और उसके बाद मैं तुमको आज़ाद कर दूंगी फौरन। लेकिन आज़ादी के बाद शरीयत में एक मसला ये है कि अब जब तुम कमाओगी, खाओगी, जो कुछ तुम्हारा माल होगा, तो उस माल में तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो वो मीरास में मुझको मिलेगा, उसको हक़्क़े वाला कहते हैं। तो ये जा करके बात कर लो उनसे। तो ये गई, वहाँ उनसे बात किया, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हक़्क़ुल वाला तो हमको मिलेगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کو حضرت عائشہ نے بتایا کہ ایسے ایسے میں نے بریرہ آئی تھی ایسے ایسے کیا. تو حضور نے کہا ٹھیک تو کیا تو تم نے, جو آزاد کرے گا اس کو حق والا ملے گا, اور یہ سب گڑبڑ کر رہے ہیں. پھر آپ نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور تقریر کی کہ جو آزاد کرتا ہے اسی کو حق والا ملتا ہے. 100 مرتبہ کوئی شرط لگا لے تب بھی کچھ نہیں ہونے کا. تو حضرت عائشہ فقالت عائشہ, تو حضرت عائشہ نے کہا ان احب اہلکی, اگر تمہارے اہل یعنی وہی آقا چاہیں, ان اعدھا لہم, کہ میں 9 وقیہ تیار کر دوں ان کے لیے ایک بارگی, عدۃ واحدۃ, واعتقکی, اور تم کو آزاد کر دوں. فعلت, تم ایسے کر سکتی ہوں, لیکن ویکون ولاؤکی لی, لیکن تمہارا حق ولا میرے لیے ہوگا. فذهبت الى اہلها, تو وہ گئی اپنے آقا کے پاس. فابوا, تو اس نے, اور گھر میں بچے بچے ہوں گے نا سب, نہیں 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 ایسا نہیں چلے گا. فابوا, تو انہوں نے انکار کر دیا. الا ان تکون الولاء لهم, مگر یہ کہ حق والا ان کو ملے گا. تو حضور کو حضرت عائشہ نے گھر کے خاوند ہیں اپنے آپ کے. فقال رسول اللہ, ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذیہا, 9 وقیہ دے کر کے بریرہ کو لے لو. واعتقی, اور آزاد کر دو ان کو. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس, لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے. فحمد اللہ واثنى علیہ, پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال, پھر فرمایا اما بعد, حمد و صلات کے بعد, فما بال رجال, لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے, یشترطون شروطا, ایسی شرطیں لگاتے ہیں, لیست فی کتاب اللہ, جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فهو باطل, جو بھی شرط ایسی ہو جو کتاب اللہ میں نہ ہو, یعنی اللہ کے حکم میں نہ ہو, باطل ہے. اور ان کا نمیت شرط, اگرچہ 100 کنڈیشنز ہوں, 100 شرطیں ہوں. فقضاء اللہ حق, اللہ کا فیصلہ سب سے زیادہ مقدم ہے. وشرط اللہ اوثق, اور اللہ کی شرط یہ زیادہ مضبوط ہے. وانما الولاء لمن اعتق, حق والا تو اس کو ملے گا جو آزاد کرے, ڈانٹ پلائی آپ نے. متفق علیہ, بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.